Assalamu alaikum, hello and welcome back to Islamic Preacher and Apologist. For those of you who actually came to my channel through social media and want to see the entire video, then you'd have to visit my YouTube channel for the entire footage. If your language is Urdu, please check the description box below for timestamps. This video might get a little longer than expected. Even if your language is English, please check for timestamps. Now let's see what the topic is for today. Today I'm going to be talking about the darkest secret behind women in Islam. Something the Islamic critics will never tell you. I will tell you. And something the Muslim scholars, the apologists, will never discuss. But I'll say the name of the person whose work is encouraging me to create this video, and that person is Hatun Tash. The other two people in this image will help me establish my point. I will first begin by speaking about Hatun. I'm going to be expressing my opinions about Hatun Tash, and I'm going to express various different opinions. I'm going to speak as a Muslim, as a woman, as a human, various different angles. Thoughts will be expressed in this talk. Let's first look into why she even exists in Speaker's Corner. Why she's here and why she's around. Let's go down to the ground root level. Like Prophet Adam is the root prophet, Hatun Tash is the result of poorly organized scholars. That's from where she stems out from. Pick any topic which Islam is accused of. For example, child marriage in Islam. You'll find one video, how imams are helping end child marriage. One video. The very next video you'll find, Afghanistan's child brides, the economists. And you could scroll down on YouTube and you're going to find various contradictory videos. You can do it yourself in your own time and you can do it now if you like. You'll find one video which will say, Aisha was 6 or 9. The other video will say, Aisha was not 6 or 9. Pick any topic which relates to women. Wife beating, you'll find one scholar who says yes, the other scholar who would say no, depending on which region the scholar belongs to. Then you'll find various different responses from various different scholars, be it child marriage, halal marriage, wife beating, etc., etc. Such is the case when it comes to topics relating to women, but such is not the case when it comes to men. When I was talking about wife beating verse, first advise them, then forsake them in bed, and then finally strike them, it was someone in my comment section that said, what's the point of using miswak? What would the advantage be? How would light beating control the situation? But my argument was straightforwardly this: how would heavy beating control the situation after someone is not speaking to you or having a relationship with you? It wasn't working both the cases. You're not speaking to someone, not having a relationship with someone, and suddenly a few punches would not make any sense at all. It is only then when I dig deep into the definition that there was more than one word for daraba. But the question really remains is this: why don't major Muslim scholars, major ulama, do this type of research? But the main question is this: why don't major Muslim scholars discuss these issues amongst themselves and come to a final conclusion that this is what it actually meant and this is what we should preach? Hatun Tash is the result of this miscommunication amongst Muslim scholars. And the reason behind all of this is, and I will nail it, is because there is no respect for women in the Asian and the Middle Eastern subcontinent. Now, Muslims, make no mistake about it, thinking that I'm favoring Hatun Tash because she's a woman or I have followed her religion or her ways. It's nothing like that. Please kindly do not be too quick to judge me, because I have created refutation videos on her and I will do so in the near coming future and will do so until as long as I can. The difference is only just this:
that yesterday Hatun was my primary concern. My primary concern today is the cause behind her existence in Speaker's Corner and the reason behind her deceiving Muslims and non-Muslims in regards to Islam. Hatun will give you references, but she will interpret it in accordance to her experiences in the past. Hatun Tash wants to get rid of Islam. She wants it absolutely finished. Hatun Tash's behavior for us Muslims is despicable. Notice why though she uses such behavior. She uses such behavior firstly because her English isn't good, and secondly because she wants to get attention. She wants attention. Hatun is a mentally disturbed woman, probably not even mentally stable, which is why she keeps on rubbing the soap in one area, because you have to be mentally unstable to keep on repeating things and repeating concerns. Now, no matter what and her reason behind such attitude is, she needs a fixed response to her concerns. Now comes the question why there isn't any respect for women in our society. The fact is, women in our society sacrifice too much. Yes, a mother, a sister, a daughter exist in the Western world too, but their existence in the West has a different position. There is an observational difference. When women in the West fulfill their gender-related duties, it's seen as a responsibility, whereas in the Middle Eastern world and the Asian subcontinent, it's seen as a sacrifice, as a qurbani, which leads them to suffer from identity crisis. Priyanka Chopra once said something very interesting, and I would like all of you to learn something from it. I don't take away my identity. He gets added to who I already am. Relationships were supposed to be like that. These days, the British media is talking about Meghan Markle's and Prince Harry's relationship, and they have called Meghan Megain. And the reason is as follows. Ever since he married her and decided to go to Canada without even asking the Queen, he just announced that he's going to Canada. He was stripped off from his royal title. He was stripped off from his royal privileges. And he lost his family, his first family. Every person and every being has two families. The first family is the family you're born in, and the second family is the family you create after getting married. On Harry's side, there has been nothing but loss. He's lost his title, he lost his privileges, he lost his country, he lost his family. The British media says that if British media was a problem, then why leave Canada and go to America and give interviews? Isn't that media? And why am I giving an example of Prince Harry? Because in our society, it's the women that do that. And the reasons that are given by Prince Harry are very weak, saying, I don't want history to repeat itself. Well, let me remind you, Princess Diana never died in the UK, and she did not die while she was the wife of Prince Charles. She died after she divorced him, after she separated from him, after she left the UK. So these are those things which are the truth. Now, coming back to the main point of what I want to say, is that in a relationship between men and women, two people should sacrifice and work together equally. If it's always going to be one person sacrificing, later in the future, the identity of that individual will be nothing. If you look back into British history, women were not even allowed to vote. It was not until 1903 when the suffragette campaign formed. Whereas in the Middle East, even people are not allowed to vote, let alone women. The political system of a country is what develops human observation. But the political system of a country is not the entire problem. A woman's education is neglected because it's more important to provide education to their brother. I was born and raised in a non-religious Muslim family, and I grew up playing with my elder brother.
And whenever we played or made a mess, I was always expected to actually tidy up the mess. And I once said, why don't you call him to help me? And they would say, you're the one who would actually have to go to someone else's house. You have to go to Susral, which is why we tell you to take on responsibility. We women are told from a very early age that we have to take responsibilities of being the best child, the best daughter, the best mother, the best sister, the best wife, the best daughter-in-law anyone could ever have. As if being a man was enough to make the marriage work. It is kafi to be a man. It is enough to be a man. Women have the burden in our society to be just nothing but service providers. The best mother, the best wife, the best daughter. But these days, women are doing everything. They're working, they're owning homes, they're being managers, they're employing, they're doing household chores and raising the children, what not. The bottom line of all of this is, not until you identify your own identity, no one will identify you. Now they say, your prophet this, your prophet that. Many Muslims don't even know what our prophet did for his religion, for his nation. Just as if we ask a Christian, what did Jesus do for Christianity? The only thing that people say is, he died for our sins. It's a whole entire mindset which needs to change, and the beginner will be only first you. As for the Muslim scholars, they're interpreting in accordance to the society they live in. But you can change things. You have the power to reinterpret this society. If your language is English, this video ends here. Thank you for watching. Take care and goodbye. आज का मौजू है इस्लाम में औरत के पीछे एक गहरा राज. मैं वो बातें बताऊंगी जो किसी इस्लामिक क्रिटिक ने आपको नहीं बताई होगी. मैं वो बात बताऊंगी जो किसी मुस्लिम स्कॉलर ने या अपॉलोजिस्ट ने नहीं बताई होगी. इसका जिक्र इन दोनों में से किसी ने नहीं किया होगा. लेकिन मैं हातून ताश का नाम ज़रूर लूँगी, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बताई. बाकी दो वो लोग हैं जो मेरे क्लेम को सपोर्ट करेंगे, मेरे मकसद को सपोर्ट करेंगे. सवाल ये होता है कि हातून ताश जैसे लोग स्पीकर्स कोने में आखिर क्यों हैं. पहले मैं सोचती थी कि इसको रेफ्यूट करना और इसके पीछे रेफ्यूटेशन वीडियो बनाना मेरा पहला मकसद है, लेकिन ये यहाँ क्यों है, ये मेरा मेन कंसर्न वो है. भाई और बहनों, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम जो हैं प्रॉफिट्स की जड़ मानी जाते हैं, सारे पैगम्बर उन्हीं से शुरुआत की, इसी तरह हातून जो है बुरे और अनऑर्गेनाइज स्कॉलर्स की वजह से जो है स्टैम आउट करती हैं, उनकी वजह से है. मिसाल के तौर में अगर आप यूट्यूब में जाते हैं और आप कोई मौजू टाइप करते हैं चाइल्ड मैरिज इन इस्लाम, आपको एक मौजू मिलेगा हाउ इमाम्स आर हेल्पिंग एंड चाइल्ड मैरिज. फिर दूसरा मौजू ऐसा निकलेगा जहाँ अफ़गानिस्तान में शादियाँ हो रही हैं बच्चियों की. तो यूट्यूब जो है बड़ा है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं. आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे जैसे चाहे गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब चेक कर सकते हैं. ख़वातीन से मुतासिर जितने भी मसले और मसाइल हैं, आपको कभी भी एक जवाब नहीं मिलेगा. आप हलाला मैरिज टाइप करें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बयान मिलेंगे. आप यूट्यूब में ये चेक करें, क्या वाइफ बीटिंग या फिर औरतों को मारना पीटना वाजिब है या नहीं. आपको अलग अलग मुख्तलिफ़ बयान मिलेंगे. डिपेंड करता है कि स्कॉलर कहाँ से हैं, उलेमा कहाँ से हैं, उस हिसाब से वो अपना ख़ुद का बयान देंगे. हातून ताश का काम है मुख्तलिफ़ लोगों से सवाल पूछना, मगर सवाल ये है जब प्रोफेशनल उलेमा मुख्तलिफ़ किस्म के बयान देंगे तो भला बताएं एक आम इंसान क्या जवाब देगा, क्या जवाब होगा एक आम इंसान के पास इस हवाले से. वाइफ बीटिंग को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी. कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा कि क्या पॉइंट है औरत को इतना हल्का मारना. देखें, मैंने कहा अगर ज़्यादा ज़ोर से भी अगर मारपीट की जाती है, व्हाट्स द पॉइंट. जब आपको हुक्म दिए गए पहले आप उससे बात करना छोड़ दें या फिर उसके साथ रिलेशनशिप रखना छोड़ दें, फिर उसके बाद आप स्ट्राइक करें. मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला स्ट्राइक को लेके कई इंटरप्रिटेशंस थे. तो ज़ाहिर सी बात है जिससे आप बात नहीं कर रहे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप नहीं रख रहे, भला उसके बाद मारना पीटने का कोई सेंस नहीं बनता. बात सही से बैठ नहीं रही थी. लेकिन हमारे उलमा को चाहिए था इस बात की तहकीकात करते, मगर अफसोस इन्होंने नहीं की.
اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ علماء کے بیچ میں گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ یہ اصل اس کے معنی یہ تھے اور اسی طریقے سے ہمیں بیانی کرنی ہے۔ خاتون تاش جو ہے لوگوں کو ریفرنس ضرور دیتی ہے، لیکن وہ اپنے طریقے سے اپنے برے ایکسپیرینس کے حوالے سے ری انٹرپریٹ کرتی ہے، اور وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ خاتون تاش نے اکثر اسپیکرز کارنر میں نیگیٹو طریقوں سے اسلام کے بارے میں بری نیگیٹو افواہیں پھیلائی ہیں۔ اس کی خود کی انگلش اتنی خاص نہیں، تو وہ اپنے نیگیٹو بیہیویئر سے اٹینشن گریب کرتی ہے اور جھوٹ بھی بولتی ہے، لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی شے کون دے رہے ہیں؟ اس کو جھوٹ بولنے کی شے دے رہے ہیں مختلف بیان کرنے والے علماء، جو خاتون کو، لیڈیز کو عزت ہی نہیں دیتے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، آخر خاتون کی ہمارے معاشرے میں عزت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاتون جو ہیں قربانیاں بہت دیتی ہیں۔ باہر ملکوں میں جب خاتون لیڈیز کی رسپانسبلٹی لیتی ہیں، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرض نبھاتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں، چاہے وہ مدر ہو یا ڈاٹر ہو، یہ جو ہے اپنی ذمہ داری کا نام دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دوسرا الفاظ دیتے ہیں، ورڈ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں قربانیاں دے رہی ہیں۔ اس مختلف آبزرویشن نظریے کی وجہ سے عورتیں آئیڈینٹی کرائسس کی شکار ہو گئی ہیں۔ پرینکا چوپڑا نے ایک دلچسپ بات بولی تھی، میں اپنی پہچان کبھی ختم نہیں کرتی، مگر اپنے شوہر کو اپنی آئیڈینٹی میں شمار ضرور کر دیتی ہوں۔ اصل شادی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی میں، اپنی پہچان میں اس کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو ایڈ کریں۔ لوگ میگن مارکل کے بارے میں ایسا بولتے ہیں کہ وہ می گین ہے۔ جب سے پرنس ہیری کی شادی میگن مارکل سے ہوئی ہے، پرنس ہیری کی خود کی کوئی پہچان نہیں رہی۔ جب سے اس نے کینیڈا جانے کا پلان بنایا تو اس نے انگلینڈ کی کوئین کو اتنی بھی عزت نہیں دی کہ وہ پوچھے، بلکہ اس نے صرف بتایا اور اناؤنسمنٹ کیا کہ بس ہم کینیڈا جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد اس کی آئیڈینٹی ایز اے پرنس ختم کی گئی، اور اس کے پریولیجز، اس کے فائدے جو تھے وہ بھی ختم کیے گئے۔ اور نہ صرف یہ، اس کو اپنی فیملی کو چھوڑنا پڑا، اس کو اپنی ملک کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن یہ قربانی پاکستان میں، انڈیا میں، مسلم ملک میں اور پور کنٹری کے جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کی قربانیاں خاتونیں دیا کرتی ہیں۔ اس طرح کی قربانی تو لنڈن کی اور باہر ملکوں کی خاتون بھی نہیں کرتی، یہ تو پورر کنٹری میں جو لیڈیز جو اپنی قربانیاں دیتی ہیں اپنی زندگی کی، وہ کرتی ہیں ایسا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، جب انسان اپنی پہچان ختم کرتا رہے تو اس کی معاشرے میں بھلا کیا پہچان رہ جائے گی؟ اسی طرح خاتون بھی ہمارے ملکوں میں یہی غلطیاں کرتی ہیں کہ قربانیاں دیتی ضرور ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی خود کی پہچان ختم کر دیتی ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ جتنا عورتیں اپنی پہچان کو ختم کرتی جاتی، جتنا قربانیاں دیتی جاتی ہیں، اتنے ہی معاشرہ جو ہے ان کی پہچان کو کچلتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے میں لیڈیز کی کوئی عزت نہیں۔ لیکن قصور اسلام کا نہیں، قصور ہمارے معاشرے کا ہے کہ عورتیں ہی زیادہ تر عموماً اپنے آپ کو سیکریفائز کرتی ہیں، اپنی زندگی کی قربانیاں وہی دے رہی ہوتی ہیں، جبکہ شادی شدہ زندگی کو نبھانے کے لیے دونوں کی کام ہوتا ہے، دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، انگلینڈ میں عورتوں کا ووٹ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں، بلکہ بعد میں ہوا۔ مگر اگر ہم مڈل ایسٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اس نظریے سے دیکھیں، تو وہاں پر تو کسی کو بھی ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، خاتون تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے لوگوں کے نظریے پیدا ہوئے اور لوگوں کے نظریے قائم ہوئے، بٹ صرف پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں، بلکہ عورتوں کی تعلیم میں بھی مسئلہ ہے۔ خواتین کی تعلیم کو قربان کیا جاتا ہے کیونکہ بھائی کا پڑھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی یہ فرق ڈالا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں سسرال جانا ہے، اس لیے ہم تمہیں ایڈوائز دے رہے ہیں، اس لیے ہم تمہیں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں، کیا بدلنے کی ضرورت کیا لڑکوں کو نہیں؟ کیا گھر بسانا کیا لڑکوں کو نہیں؟
یہ تعلیم لڑکوں کو کیوں نہیں دی جاتی کہ لڑکوں بیٹوں تمہیں بھی گھر بسانا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاتون ایک لڑکے کو چھوڑ دے؟ یہ سب باتیں اور یہ پرورش، یہ ایڈوائز لڑکوں کو بھی دی جانی چاہیے۔ آج کل کی خاتون کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں، نوکری کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں، گھر بنا رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں اور آدمیوں سے تک مقابلہ کر رہی ہیں۔ آج کل کی عورت کسی بھی معاملے میں آدمی سے پیچھے نہیں۔ مگر اس معاشرے میں عورتوں کو، خواتینوں کو اپنی خود کی عزت خود بنانی پڑے گی، اپنی پہچان خود قائم کرنی پڑے گی، لوگوں کا نظریہ بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ کے حضور ایسا کرتے تھے یا ویسا کرتے تھے، آج کل کے مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمارے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، لہٰذا ان کو ہمیں زیادہ دوشی نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ رہا سوال مختلف قسم کا علماء کا اور ان کے مختلف بیانوں کا، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خواتین، لیڈیز اگر مل کے یہ معاشرہ بدلیں تو ان کا بیان بھی بدل جائے گا، ان کا نظریہ بھی بدل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔